میرے بھائیوں، آپ کے ہاتھ میں پرچم نبوی ہے اور اس پرچم کو جھکنے نہیں دینا۔ ہاتھ کٹ جائیں، سینے چھلنی ہو جائیں، اس پرچم کو بلند رکھنا ہے۔ یہ ہم پر اور آپ پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرض ہے۔ اس کو سربلند رکھنا ہے، تحریک جاری رکھنی ہے اور اس پرچم کے تلے انشاءاللہ ہماری یہ تحریک آگے بڑھے گی۔ اور آج جو عوامی اسمبلی یہاں ہے، عوام زیادہ ہو گئے ہیں، میدان تنگ نظر آ رہا ہے۔ بلوچستان کی سرزمین سے اب یہ تحریک اٹھی ہے، یہ تحریک بڑھے گی، کراچی تک جائے گی، خیبر پختونخوا تک جائے گی، پنجاب تک جائے گی اور انشاءاللہ العزیز پورے ملک کو اٹھائیں گے اور ان جعلی حکمرانوں کو حکومت کرنے نہیں دیں گے، کیونکہ حکومت کرنا ان کا حق نہیں ہے۔ نعرہ تکبیر! میں یہ بھی واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ یہ اسمبلیاں پہلے تو کہا گیا بنائی گئی ہیں، اب تو یہ ہے کہ اسمبلیاں بیچی گئی ہیں، اسمبلیاں خریدی گئی ہیں۔ یہ بتاؤ بلوچستان اسمبلی کتنے پہ خریدی گئی؟ کتنے ارب؟ 1 ارب اور 2 ارب کی بات نہیں کر رہا، 5 ارب اور 10 ارب کی بات نہیں کر رہا۔ بتاؤ 70 ارب پہ خریدی ہے یا 80 ارب پہ خریدی ہے یا 100 ارب پہ خریدی ہے؟ اتنی بڑی قیمتیں ادا کر کے تم نے یہ اسمبلیاں بنائی، تم بتاؤ سندھ اسمبلی کتنے پہ خریدی گئی ہے؟ تم بتاؤ کے پی اسمبلی کتنے پہ خریدی گئی ہے؟ تم بتاؤ جمعیت علماء اسلام کو شکست دینے کے لیے اسٹیبلشمنٹ نے کتنا پیسہ سیاستدانوں سے لیا ہے؟ کب تک چھپتے رہو گے؟ کٹ پتلی حکمرانوں کے سامنے کو سامنے رکھ کر پیچھے چھپنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں پاکستان کے بنانے میں فوج کا کوئی کردار نہیں۔ میں کوئی بڑی بات نہیں کہہ رہا، اور اگر بڑی بات لگتی ہے تو اللہ پر اعتماد کر کے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان میں آج اگر کچھ بھی امن ہے، ملک قائم ہے، ادارے قائم ہیں، اس میں فوج کا کردار کم اور جمعیت علماء اسلام کا کردار زیادہ ہے۔ عوام نے اس ملک کو بنانے کے لیے قربانی دی، عوام نے اس ملک کو بچانے کے لیے قربانی دی، علماء کرام نے قربانیاں دی، دینی مدارس نے قربانیاں دی۔ آج مدارس پاکستان کی حفاظت کر رہے ہیں اور ہماری اسٹیبلشمنٹ مدارس کے خاتمے کی سوچ رہے ہیں۔ یاد رکھو جب جنگ چھڑے گی تو پھر مستقبل اپنے بارے میں سوچو کہ تم رہو گے یا نہیں رہو گے۔ ہم نے ہمیشہ سنجیدہ سیاست کی ہے، ملک کے مفاد کو سامنے رکھ کر سیاست کی ہے،
اندرونی طور پر بھی ملک کو مستحکم کرنے کا کردار ادا کیا ہے، بیرونی طور پر بھی ملک کو مستحکم کرنے کا کردار ادا کیا ہے۔ لیکن اگر تم آئین کو اپنے بوٹوں کی طرح رونتے رہو گے، اگر تم جمہوریت کو اپنے بوٹوں طرح رونتے رہو گے، اگر تم اسمبلیوں کو اپنے گھروں کی لونڈی سمجھتے رہو گے، تو پھر آج ہم میدان میں کھڑے ہیں، کل یہ سامنے کا پہاڑ بھی ہمارا انتظار کر رہا ہے۔ بزدلی کی سیاست کسی اور نے سیکھی ہوگی، میرے آباء و اجداد نے اور میری تاریخ نے مجھے جرت کی سیاست سکھائی ہے، میری گٹھی میں جرت ڈالی گئی ہے، میں بزدلی پر لعنت بھیجتا ہوں۔ المسلم لیس بجبان، مسلمان کبھی بزدل نہیں ہوا ہے۔ میرے محترم دوستو، یہ پشین پہلی بھی جمعیت کا قلعہ تھا، آج بھی جمعیت کا قلعہ ہے اور آئندہ بھی جمعیت کا قلعہ رہے گا۔ تو آئے چتادا دو سٹران پسو گٹل ندا ہما مخ کے ہم گٹ رہی تھی، اور تراغے نہ مخ کے میں ہم گٹ رہی تھی، اور تراغے نہ مخ کے میں ہم گٹ رہی تھی۔ نن والے تا سوال پیدا کر تو والے کا انصاف خبر کول وارے نو بیا دا انصاف ہوا آیا چھ مولی کمال دن نے حکم بنیاد بند سکھوا۔ انصاف منجس دا دا، انصاف منجس دا نہ دا چھ تو مظفر آگا خبر ہو کے اور تو بازگار ترین بانے خبر ہو۔ درانہ خلقے پہ درنے با خبر اثر رکھو، پہ عزت با خبر اثر رکھو۔ سیاست آنانو اس دخل میں دی جنگ دو وقت ندا، دی مرد دخل میں زینے جگڑو نا، اسٹیبلشمنٹ دیر فیدے واقع دے، سیاست دانے استعمال کر اور آغا سیاسی قوتنا چاہا پرون مشتر ناستو ماں صدارت کی تحریک چلاؤ، ووٹو نہ خود مخ کے ہم دم راخستیو از دی داندی والے ویلا اور دن وائی جی داندی والے لگا